بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد والے عزیزان گرامی قدر معزز سامعین، چونکہ یہ مجلس مرحوم مغفور علی اکبر امیر بیگی فرزند غلام حسین کہ جن کا انتقال یہاں سے دور USA امریکہ میں ہوا اور یہاں پہ ان کے خانوادے اور ان کے بھائی کے بچے اور تمام اعزاء و اقارب دوست و احباب کہ جنہوں نے شہر ممبئی میں اس رحمت آباد قبرستان میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا، خدا سے دعا ہے کہ خدا علی اکبر امیر بیگی کے درجات کو بلند کرے اور ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اور ان کے تمام لواحقین اعزاء اقارب دوست و احباب اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرمائے، جو یہاں ہیں اعزاء اقارب اور جو وہاں پر ہیں ان سب کو پروردگار صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور تمام حاضرین مومنین و مومنات اور تمام ناظرین جو آن لائن مجلس سن رہے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے امام زمانہ کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ حقیقت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحم یہ ایک طریقے سے صلہ رحم کی ایک نشانی کہ انسان کہیں بھی ہو اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست و احباب کو فراموش نہ کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہے، اس دار فانی میں بھی اس کا صلہ ہے، اور بعد موت بھی اس کا صلہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے۔
دنیاوی اعتبار سے صلہ یہ ہے صلہ رحم کا، بقول امیر المومنین کے، کہ اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے، کوئی اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ تعلق بہتر کرتا ہے، تو یقیناً اس کی دنیا پرسکون ہوتی ہے، اس کی دنیا پر برکت ہوتی ہے، اس کی یہ دار فانی کی زندگی میں وہ مطمئن رہتا ہے، اپنی زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان الگ تھلگ ہے، تنہا ہے، اعزاء و اقارب سے دور ہے، رشتہ داروں سے دور ہے، اگر کسی سے تعلق نہیں رکھتا تو 2-4 دن ممکن ہے کہ وہ اچھا اسے لگے، 2-4 دن ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ لگے کہ میں نے تعلق توڑ لیے ہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو اپنے اعزاء و اقارب، دوست و احباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ تنہائی کی زندگی کو کبھی اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، کبھی بھی اسلام نے کسی بھی مرحلے میں یہ نہیں کہا کہ تم تنہا رہ کے زندگی گزارو، بلکہ اسلام نے جب بھی زندگی گزارنے کی بات کی ہے تو ہمیں اقوال معصوم، حدیث رسول اور قرآن کی روشنی سے تقریباً درس یہی ملتا ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھو، اس لیے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ والدین اور ماں باپ کے تعلق سے جو اللہ نے کلام کیا ہے، ہمیں تاکید کی ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے قرآن نے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام نے تنہائی کی زندگی پر اسلام خوش نہیں ہے۔ دین خدا، دین رسول خدا میں انسان کو روحانیت کی زندگی جینے کا حق بظاہر نہیں دیا گیا، پسند نہیں کیا گیا، میں یہ کہوں گا، ورنہ انسان تو آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اسلام کے دائرے میں آ کر اسلام نے کہا کہ صلہ رحم کرو اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، اپنی سوسائٹی اور سماج میں بھی جہاں تم رہ رہے ہو، حتیٰ کہ وہاں بھی اپنے اخلاق و کردار کی بات کرو، ان سے تعلق بہتر کرو۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ پڑوسی کون ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نہیں، کوئی بھی پڑوسی ہو، اس کے حق کی بات دین کرتا ہے، اس کے حق کی بات رسول خدا کرتے، اس کے حق کی بات قرآن کرتے۔ آپ اندازہ کریں، مولا فرماتے اگر تمہارا پڑوسی بہتر ہے اور تم بھی بہتر ہو تو رشتہ دار بعد میں پہنچیں گے، وہ تمہاری مصیبت میں پہلے پہنچے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ اور میں نے صحیفہ سجادیہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی کتاب ہے دعاؤں کی، اس میں پڑھ رہا تھا، کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریں آپ، پڑوسی کون ہے؟ کیا صرف ہمارے فلیٹ کے بغل میں جو فلیٹ ہے، مثلا میرا گھر، اس کا فلیٹ نمبر 5 ہے، تو کیا 6 نمبر والا یا 3 نمبر والا یا 4 نمبر والا پڑوسی ہے؟ آپ کا گھر ادھر ہے تو آپ کے دائیں طرف پڑوسی ہے یا بائیں طرف پڑوسی ہے؟ توجہ کیجئے گا، امام چہارم ارشاد فرماتے نہیں، پڑوسی تمہارے گھر کے چاروں طرف 40، توجہ کیجئے گا، قدم کے فاصلے پر، بلکہ بعض روایت میں امام فرماتے 40 گھر تمہارے چاروں طرف جو ہے، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، یہ جو 40 گھر تمہارے گھر کے، توجہ کریں آپ، سمت میں ہیں، یہ سب جتنے گھر ہیں وہ تمہارے پڑوسی شمار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک پڑوسی ہے ہمارا بغل والا،
ہمارے پہلو میں جس کا گھر ہے، ہمارے فلیٹ کے بازو میں جس کا فلیٹ ہے، امام فرماتے 40 گھر، وہ بھی مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، تمہارے گھر سے شمال و جنوب کی طرف 40 گھر، یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ان 40 گھروں میں رات میں تمہیں علم ہے کہ کوئی بھوکا سو رہا ہے اور تمہارے پاس کھانے کے لیے اشیاء ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ تم پہلے اسے کھلاؤ پھر سو۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے محمد۔ علم ہونا چاہیے، علم کے بعد۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم 40 گھر میں جا کے روز پوچھیں کہ صاحب آپ کے ہاں جو ہے کھانا پکا ہے کہ نہیں۔ توجہ فرما رہے، اب 40 گھر میں ہم جا کے سوال کریں کہ آج آپ کے ہاں کھانے پینے کی اشیاء ہے کہ نہیں ہے، نہیں، لیکن اگر ہمیں علم ہو جائے، اگر ہمیں معلوم پڑ جائے، اگر ہمارے کانوں تک آواز آ جائے کہ فلاں شخص جو ہمارے گھر کے پاس میں ہے اس کے ہاں کھانے پینے کو نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی انتظام کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ فرائض کے لیے ہم کبھی متوجہ نہیں ہوتے، ہم فریضے بھی وہی ادا کرتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہم کبھی فرائض کو اور حقوق کو، توجہ کیجئے گا میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ سب سے الحمدللہ، اور جو صاحب فکر و نظر ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم حقوق اللہ یا حقوق العباد، حقوق الناس کو جو ادا کرتے ہیں وہ بھی اپنے دل کی بات کو مان کے کرتے ہیں۔ ہم کبھی اس نیت سے اکثریت نہیں کرتی کہ اللہ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، رسول خدا اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اہل بیت اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ چونکہ ہم ہر حق کو ادا نہیں کرتے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم شریعت کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا دل ہے فلاں آدمی کو دینے کا تو ہم نے اس کو دے دیا، اور ہمارا دل نہیں ہے فلاں شخص کو دینے کا تو وہ بھوکا بھی ہے، ہم اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے۔ صلوات پڑھتے مل جل کر محمد والے توجہ کریں آپ، یہ حقیقت ہے۔ الحمدللہ اس شہر ممبئی میں جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہ قبرستان ہے، یہ جائے عبرت ہے، یہ جائے نصیحت ہے، یہ جائے ہدایت ہے۔ اگر اس مقام پر ہم آ کے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کریں، نہ سوچیں، فکر نہ کریں، غور نہ کریں تو کہاں کریں گے؟ کس جگہ کریں گے؟ بقول امیر المومنین کی قبروں پہ آؤ تو کھڑے ہو کے سوچو کہ یہ کتنی طولانی زندگی ہے جو جی رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا اس قبرستان میں آنے کے بعد بھی ہم دنیا پرستی میں الجھے رہیں، یا کبھی اپنے موت کے بارے میں، کبھی قبر کے بارے میں، کبھی برزخ کے بارے میں؟ اس لیے کہ موت بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں روزانہ کہیں نہ کہیں ہم خبر سنتے ہیں کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی اعزا، کسی اقارب۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے خانوادے کو صبر۔ ہر ایک کو جانا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ سوچے کہ نہیں صاحب ہم جتنا چاہیں گے جئیں گے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے پیاری شے انسان کے لیے حیات ہے، زندگی ہے، جان ہے۔ سب سے پیاری شے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جان ہے، زندگی، حیات ہے۔ مگر آپ کو پتا ہے ہر شخص اس خوف میں جی رہا ہے کہ نہ معلوم کب یہ ہماری پیاری شے ہم سے جدا ہو جائے۔ سکون نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے انسان۔ ہر شخص جوان ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، عورت ہے، مرد ہے۔ اب تو بچے بھی جو سمجھدار ہے، تمیز رکھتے ہیں، وہ بھی اس خوف میں جی رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ گیا۔ خدا قوم کے ہر فرد کو پروردگار صحت و سلامتی عنایت کرے۔ آپ سب کو پروردگار جو ہے وہ طول عمر عنایت کرے انشاءاللہ۔ آپ توجہ کریں، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ ماحول ہے۔ مولا فرماتے دنیاوی اعتبار سے صلہ رحم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان مطمئن ہے، پرسکون ہے،
اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ کمک مدد کر کے وہ پرسکون ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کے رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے، وہ جو کماتا ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں خدا برکت دیتا ہے۔ دولت ہو جانا برکت نہیں ہے، اس دولت پر توجہ کیجئے گا، انسان مطمئن رہے یہ برکت ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ برکت الگ شے ہے، دولت الگ شے ہے، مال الگ شے ہے۔ انسان مطمئن رہے اپنی دولت پر کہ نہیں، میں نے جو کمایا ہے یہ میرا ہے، میں اگر اس دنیا سے گیا تو میں اس کا حساب دے سکتا ہوں، میں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، میں نے اس کو پروان چڑھایا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے کہ جس کا بوجھ ہم لے کے ڈھو رہے ہیں۔ پھر چھٹے امام کی حدیث یاد آتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا مال ہے تمہارے اوپر تو تم اس کا بوجھ لیے ہوئے، لیکن میرا اپنا حق ہے، ہم مطمئن ہیں، کافی ہے۔ میرے عزیزوں، موت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحم کی، یہ مجلس سید الشہداء جو مرحوم کے لیے یہ صلہ رحم کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب کو یاد کرنا۔ اذکر الموت للخیر، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا جو تمہارے اپنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، نیکی ہے، ثواب ہے، خیر ہے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کو یاد کرنا، چاہے ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ کیوں نہ ہو، یہ تو پھر بھی مجلس سید الشہداء ہے۔ خدا ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ہمارے ماں باپ کے ذریعے، مرد اور عورت کے ذریعے پروردگار نے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، یہ خدا کہہ رہا ہے، ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لنعرفوہ، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کو معرفت حاصل کریں، ایک دوسرے کی شناخت کریں۔ یہ خاندان اور قبیلہ اور یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، ورنہ انسان ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ کیسے پہچانتا کہ کون کیا ہے؟ وہ سوچتا میری طرح انسان ہے، مگر ہم کہتے ہیں یہ فلاں سرنیم سے پہچانتے ہیں، خاندان سے پہچانتے ہیں، ان کے کسی نہ کسی اعزاء اقارب کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہمارے لیے یہ حقیقت ہے کہ اپنی موت کے لیے انسان کو آمادہ رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، چاہے وہ دنیا میں ہے چاہے چلے گئے، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ تعلق بہتر کریں، چاہے وہ اس دنیا میں ہے یا اس دنیا سے چلے گئے، جو یہاں ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق بہتر کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی عبادت کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے انسان واقعی اپنی عبادت کے لیے بھی مطمئن ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لیا اور مطمئن ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر، نہیں، یہ نماز بھی خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ نماز بھی خالص ہونا چاہیے۔ یہ مجلس سید الشہداء میں آپ آئے ہیں، اس میں بھی خلوص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر خدا اور ذکر رسول خدا اور ذکر آل رسول ہے۔ اس میں ہم جتنی دیر بیٹھتے ہیں اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے، اور جس کی نسبت سے یہ مجلس ہے اسے بھی ملتا ہے، یعنی مرحوم علی اکبر امیر بیگ، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے تمام محترم برادران و خواہران، غور سے سنیں اس بات،
ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ صبح و شام کرنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ خود سوال کرنا چاہیے. خود ہمیں اپنی زندگی سے، اپنے نفس سے، اپنے ضمیر سے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. میں ادھر مسلسل مجلسیں جو میں نے پڑھی ہے اس میں نے زیادہ تر زور یہ دیا ہے کہ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، دوسروں سے نہیں سوال کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں فطرت کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے اپنی صحت خراب کر دیتے ہیں. جس دن ہم اپنے بارے میں خود سے پوچھنا شروع کر دیں گے، ہماری روحانی زندگی بھی بہتر ہوگی، ہماری جسمانی زندگی بھی بہتر ہوگی. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. آپ غور کریں اس بات، یہ حقیقت ہے. ہم ان کی برائی، ہم ان کی برائی، ہم ان کی غیبت، ہم ان کی غیبت. ان کے پاس دولت کہاں سے آ گئی، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ کل تک تو فقیر تھے آج جو ہے امیر کیسے ہو گئے، ان کے پاس بنگلہ کیسے ہو گیا، ان کے پاس گاڑی کیسے ہو گیا، یہ کیسے اتنے مہنگے فلیٹ میں چلے گئے. اسی کے اندر ہمارا دن اور رات گزر رہا ہے. میں حقیقت پڑھ رہا ہوں، اسی کے اندر ہمارا دن اور رات گزر رہا ہے. کبھی اپنے سے بھی سوال کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، موت برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. خدا کہہ رہا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے، اور ہم ذائقہ موت سے مانوس نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ذائقہ موت کیا ہے. وقت ہوا ہم نے نماز پڑھ لی، وقت ہوا ہم نے روزہ رکھ لیا، وقت ہوا ہم نے حج کر لیا، ایام اعضا آئے ہم نے مجلس ماتم کیا. الحمدللہ خدا ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے. دعا واقعی کہتے ہیں نا کہ مومن کا اسلحہ ہے. الدعاء سلاح المومن. دعا مومن کا اسلحہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر دعا نہ ہو تو مومن کی مشکلات دور نہیں ہو سکتی. مومن مشکلات کو اور وسوسہ شیطانی کو اس دعا کے اسلحے سے کاٹ دیتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. شیطان کچھ کرتا نہیں، وہ آتا نہیں، کسی کی شکل میں نہیں آتا. یہ جو کہا جاتا ہے شیطان کسی کی شکل میں آتا ہے، شکل میں نہیں آتا. معصوم فرماتے ہیں شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اچھائیوں سے روکتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے. مجلس سید الشہداء سنا، ارے چھوڑو کون جائے گا. یہ شیطان ہے. اس کو دور کرنے کے لیے اگر دعائیں انسان کرتا رہتا ہے شیطان سے دور ہونے. اپنے نفس پر انسان جو ظلم کرتا ہے، یہ ظلم خود سے کرتا ہے، یہ شیطان کرواتا ہے. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، یہ مومن کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ ہر وقت ہمیں اچھے کاموں سے روکتا ہے. لیکن اللہ نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ تو گھبرا مت. اگر تو میرے بندوں کو بہکائے گا تو میرے مخلص بندے، میرے خالص بندے جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تجھے اپنے سے دور کر دیں گے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. اللہ نے ہم سے کہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ دلوں میں، یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے سینے میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، نیکیوں سے دور کرتا ہے، صراط مستقیم سے دور کرتا ہے. میرے عزیز، موت برحق ہے. کل من علیہا فان کل شیء ہالک. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. موت کو مقدر بنایا ہے، موت کا ذائقہ ہے، موت ہر شے کو آنی ہے. پھر ہم کس غفلت میں جی رہے ہیں، کس خیال میں جی رہے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنا ہے. خدا کی قسم یہ باتیں ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ صرف اور صرف نصیحت ہوتی ہے. یہ نصیحتیں نہ ہو تو معاشرہ اور بگڑ جائے گا. یہ تنبیہ نہ ہو تو معاشرے میں اور خرابی پیدا ہو. کم سے کم ایک فرد بھی اگر اس پر غور کرتا ہے
تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ہم اپنی زندگی سے سوال کریں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، آپ توجہ کریں۔ وہ دنیا جو ہمیں موت کے بعد ملنے والی ہے وہ کتنی خوبصورت دنیا ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کتنی حسین دنیا ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ دنیا جو ہمیں بعد موت اہل بیت کی محبت میں خدا دینے والا ہے، مرحوم کو خدا نصیب کرے وہ آخرت کی زندگی، وہ آخرت کی دنیا، وہ بہترین دنیا جسے جنت کہا جائے، جسے فردوس بری کا نام دیا گیا، جسے جنت عدن کا نام دیا گیا۔ جنت بھی کئی قسم کی ہے اور اس میں بھی درجات ہیں، طبقات ہیں۔ جیسے یہاں ہم لوگ چھوٹے بڑے ایمان کے درجے پر ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون ہم سے آگے ہے کون ہم سے پیچھے، مگر ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ نہیں، ہر ایک ہم سے بہتر ہے۔ جس دن آپ یہ سوچیں گے کہ ہم سے ہر ایک بہتر ہے، اس دن انشاءاللہ آپ اس کی غیبت نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ اس لیے کہ غیبت اسی کی ہوتی ہے جسے ہم اپنے سے کم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں صاحب میں تو بہت بڑا عالم ہوں تو میں دوسرے عالم کی غیبت شروع کر دوں، میں بہت بڑا ذاکر ہوں دوسرے ذاکر کی غیبت شروع کرنا شروع۔ لیکن میں یہ سوچوں گا کہ مجھ سے وہ بلند ہے، وہ بہتر ہے، تو ہم اس کی کبھی بھی برائی نہیں کریں۔ جب اس کو بہتر مان لیا ہے تو اب برائی نہیں ہوگی۔ آج انسان کو یہی سوچنا ہے، اپنے آپ سے سوال کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنے نفس کا حساب نہیں رکھتا، اپنی دکان کا حساب رکھتا ہے، اپنی آفس کا حساب رکھتا ہے، اپنے نوکر چاکر کا حساب رکھتا ہے، اپنے بچوں کا حساب رکھتا ہے کہ اسے کتنا دیا، کتنا آیا، کتنا گیا، آج سامان کتنے کا آیا، کل کتنے کا آیا تھا۔ ساری چیزوں کا حساب انسان کے پاس ہے صبح سے شام تک۔ توجہ کریں آپ، ساری چیزوں کا حساب انسان کے پاس ہے، صبح سے لے کر شام تک اس نے کیا کیا۔ مگر اگر حساب نہیں ہے تو اپنے نفس کا نہیں ہے، حساب نہیں ہے تو اپنے ضمیر کا نہیں ہے، حساب نہیں ہے تو اپنی حیات طیبہ کا نہیں ہے، کبھی اپنے بارے میں حساب نہیں کرتا۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ انسان دن بھر اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے جلدی نماز ختم ہو تاکہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اسکول جانا، کالج جانا، آفس جانا، دکان پہ جانا ہے۔ حتیٰ کہ عبادت الہی جو مختصر سی عبادت ہے، چند منٹ کی، چند گھنٹوں کی نہیں ہے۔ ظہر کی نماز ایک انسان بہت تیز نہیں اور بہت سلو نہیں، مشکل سے 5 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ لے گا، مگر اس 4-5 منٹ میں بھی انسان ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ جلدی سے ختم ہو تاکہ ہم پھر اپنا دوسرا کام کریں۔ بقول کسی انسان کے، کسی شخص کے، کہ صبح سے شام تک انسان ہر چیز کی فکر کرتا ہے، اگر فکر نہیں کرتا تو موت کی فکر نہیں کرتا، اگر فکر نہیں کرتا تو اپنے بعد موت کی فکر نہیں کرتا، اگر فکر نہیں کرتا تو اپنی قبر کی فکر نہیں کرتا، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان صبح سے شام تک ساری فکریں کرتا ہے، بچے کی، بیوی کی، ماں باپ کی، اعزاء و اقارب کی، اپنے نوکر چاکر کی، اپنے دکان کی، اپنے آفس کی، ساری فکروں میں انسان الجھا رہتا ہے۔ لیکن اس میں سے تھوڑا سا وقت انسان کو نکالنا چاہیے، اس لیے بھی کہ جب ہم سپرد خاک کیے جائیں گے، جب ہم لحد میں جائیں گے، جب ہم اس دار فانی سے سفر اختیار کریں گے، تو اس وقت کے لیے بھی کوئی حساب ہے؟ یہاں تو پھر بھی ان سے، ان سے، آپ سے، ان سے، میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں 10 آدمی سے بول سکتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔ ممکن ہے کہ 10 میں سے 2 مجھے دے دیں گے، 1 مجھے دے دیں، لیکن اس قبر میں جانے کے بعد کوئی کچھ نہیں دے گا۔ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے تو دے گا کون؟ آپ کا سوال نہیں جا سکتا تو دے گا کون؟ اس دنیا میں تو لوگ یہ کہہ کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں کہ جب تک بچہ نہیں روتا
اس وقت ماں شیر نہیں دیتی. یعنی اس دنیا میں بھی آپ کو کہنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، ضرورت بھی ہے تو آپ کو بولنا پڑتا ہے. اس قبر میں جانے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا. روح کے نکل جانے کے بعد اب آپ کلام نہیں کر سکتے، آپ حرکت نہیں کر سکتے، اب آپ عبادت نہیں کر سکتے. سورہ واقعہ پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہیں موت ان کے قریب آ جائے گی اور ان کے گلے تک ان کی جان آ جائے گی تو کہیں گے پروردگار مجھے ایک موقع اور دے دے، میں اب جا کے صرف اور صرف عمل صالح کروں. اس وقت آواز آئے گی اب کوئی موقع نہیں ہے، ہم نے تمہیں موقع دیا، ہم نے تمہیں موقع دیا. وعدہ کریں گے میرے معبود سوائے عمل صالح کے کچھ نہ کریں گے. خود اپنے اوپر وائے کریں گے، وائے ہو مجھ پر کہ میں نے اپنی زندگی کو تلف کر دیا، میں نے اپنی زندگی بے مقصد و بے معنی گزارا، وائے ہو مجھ پر. یہ کب کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ موت کے وقت سارے حجابات ہٹا دیے جائیں گے. بقول ہماری زبان میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم تو سوچ رہے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم تو سوچ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو قبول نہیں ہوئی، یہ تو ہماری لوگوں کے لیے تھی، دکھاوا تھا. نہیں، خدا ہماری اس عبادت کو قبول کرے، خدا آپ سب کے آنے کو قبول کرے. خدا بحق کے چاردہ معصومین کے مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. حجابات ہٹا دیے جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کبھی بستر پہ جا کے اپنے سے سوال کریں. بہترین انسان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اگر انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ایک بہترین عمل علماء نے بتایا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ باوضو رہا کرے، وہ باوضو رہنے کی عادت ڈالے. اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، باوضو ہے، کوشش کرے کہ وہ وضو کے ساتھ رہے. کیوں جانتے ہیں؟ جب آپ باوضو رہیں گے اور آپ پاک و پاکیزہ رہیں گے، جب آپ کی روح پاک و پاکیزہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے محمد. جیسے ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، ہر برائی کی کنجی جھوٹ ہے، ہر برائی کا تالا جس سے کھلتا ہے وہ اسے جھوٹ کہا جاتا ہے. برائی کا تالا جو ہے، کفر جو ہے، وہ کھلتا ہی جھوٹ سے ہے. اگر انسان جھوٹ نہ بولے، یہ طے کر لے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ برائی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب اس نے طے کیا مجھے جھوٹ نہیں بولا، میں آگے بڑھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو مولانا، تو اگر میں برائی کے لیے جا رہا ہوں تو یہ سوچ کر میرے قدم رک جائیں کہ مجھے جھوٹ تو نہیں بولنا ہے. اب میں اس سے کہہ بھی نہیں سکتا میں برائی کے لیے جا رہا ہوں، تو اس سے اچھا ہے کہ میں کہوں بھی نہیں اور برائی سے پلٹ جاؤں. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے محمد. ہر برائی کا تالا، ہر برائی کا کفر وہ جھوٹ سے کھلتا ہے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انسان باوضو رہے، پھر دیکھیں اس کی روحانیت، اس کی کیفیت، اس کی معنویت، اس کے باطن میں خود بخود ایک ہیجان، روحانی ہیجان پیدا ہو. سمندر میں طغیانی آتی ہے، ویسے اس کے وجود کو پاک کرے. اس لیے کہ وضو انسان کے قلب کو اور انسان کے ذہن کو پاک کرتا ہے. انسان کی نیت خالص ہوتی ہے اور مشکل مرحلہ نہیں ہے. آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوں، وہیں پر بیسن ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس پہ وضو کر لیں. 5 منٹ لگتا ہے، بلکہ 5 منٹ تو سارے عمل کے میں کہہ دوں کہ انسان جو حاجت سے بھی فری ہو اس میں بھی لگے گا. وضو میں واجب کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ مستحبات بھی کریں، چلو
کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں اور اس کے بعد گٹے نہیں. آپ وضو کر کے ابھی باتھ روم گئے, آپ نکلے, 3 چلو میں آپ وضو کر لیجئے. ایک چلو سے آپ چہرہ دھو لیجئے اور ایک سے اپنے دائنا ہاتھ اور ایک سے بایاں ہاتھ, سر کا مسح, پیر کا مسح, وضو ہو گیا. ایک گلاس پانی میں آپ کا وضو ہو جائے گا. آپ غور کریں, وضو رہے, کوشش کریں میری مائیں اور بہنیں, گھر میں کام کریں وضو سے کام کریں, بچوں کی پرورش کریں وضو سے, کھانے میں برکت ہوگی, گھر میں رزق میں برکت ہوگی. گھر کے اندر اگر واقعی کوئی شیطانیت, ابلیسیت, برائیاں, اس میں کمی واقع ہوگی. اگر خود بھی وضو سے رہیں, اپنے بچوں کو بھی وضو سے. بچہ کھانا کھانے کے لیے آئے, بولو وضو کر کے آؤ بیٹا. بچہ اسکول جا رہا ہے, وضو کر کے جاؤ. اسکول سے آیا ہے, وضو کر لو. کوئی مشکل نہیں ہے, 1 دن 2 دن 10 دن, ہو سکتا ہے 10 دن 12 دن لگے گا, مشکل ہوگا. بچہ چڑھے گا, وہ خود چڑھے گا, ارے چھوڑو ابھی بعد میں کر لیں گے, اچھا تھوڑی دیر کے بعد وضو کر لیں گے. لیکن 10 دن اگر آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ بغیر وضو کے آپ رہیں گے تو پریشان ہوں گے. جیسے نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ پاتا تو وہ مطمئن نہیں ہوتا, بے چین رہتا ہے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے میں. جب انسان وضو سے رہے گا تو نماز کہاں چھوٹے گی. جب انسان وضو سے رہے گا تو عبادت سے دور نہیں ہوگا. بس میری گفتگو تمام ہوئی اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کے اعمال کو پروردگار قبول فرمائے. ہم سب کے والدین جو اس دنیا میں ہیں انہیں صحت و سلامتی عنایت کرے, اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے تمام مشکلوں کو پروردگار آسان فرمائے, اس لیے کہ تو عالم الغیب والشہادہ, تو جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. خدا جو ہمارے حق میں بہتر ہے اسے بہتر سے بہتر تر فرما, جو ہمارے حق میں بدتر ہے اسے ہم سے دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا جو لوگ بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مرحمت پر, بالخصوص مرحوم علی اکبر بے کی فرزند غلام حسین کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگارہ ان کی قبر کی اور تمام آخرت کی مشکلات کو آسان فرما. محمد و آل محمد کے ہانسوں سے انہیں قیامت میں شفاعت نصیب فرما. اس حسین غریب کا ماننے والا, اس حسین مظلوم کا چاہنے والا, اس حسین مظلوم کہ جسے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا, اس کا چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. ہاں عزیزوں, ان کے اعزاء و اقارب, ان کے بھتیجے یہاں بیٹھے, پروردگار انہیں صبر جمیل عنایت کرے. تمام خانوادے کو جو یہاں ہیں اور جو وہاں امریکہ میں ہیں ان سب کو پروردگار صبر جمیل عنایت فرمائے. یقیناً اپنوں کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ انسان پر غم پڑتا ہے وہی جانتا ہے غم کیا ہوتا ہے. جس پر مصیبت پڑتی ہے وہ جانتا ہے مصیبت کیا. اس لیے مصیبت حقیقت میں اہل خانہ کے لیے بڑی مصیبت ہے. ہمارا کام ہے دعا کرنا, اور اس دعا کے ساتھ ساتھ اس حسین مظلوم کا تذکرہ کرنا, اس سید سجاد کا ذکر کرنا, اس بیوی کا ذکر کرنا کہ جو اپنے بھائی پر رو نہ سکی, وہ اس بیٹے کا ذکر کرنا جو اپنے بابا پہ گریہ نہ کر سکا, اس ایک بیٹی پر. ہاں عزیزوں, کیا وقت پڑا تھا کہ جب رات میں نیند آنے لگی, سر سے چادر چھینی جا چکی, گوشوارے اتارے جا چکے, ظالم نے دامن میں آگ لگا دیے. وہ بچی اب سونا چاہتی ہے مگر تنہا ہے, اس لیے کہ اب وہ اس بچی کے باپ کا سینہ نہیں ہے. کہتے جناب سکینہ کو جب شام غریبہ میں نیند آئی ہے تو اپنے بابا کی طرف چلی. ہاں عزیزو, نشیب کے قریب پہنچ کر آواز دی, بابا آپ کہاں ہیں, مجھے نیند آ رہی ہے, میں آپ کے بغیر اور آپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک نشیب سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنی,
بنیا، اے میرے بیٹے سکینہ ادھر آ جاؤ، تمہارا بابا ادھر ہے۔ اے عزیزوں رات کا سناٹا ہے، صرف آپ سے ایک سوال کروں، ابھی تھوڑی دیر میں رات ہونے والی ہے، ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر مقتل میں رات ہو اور ایک بچی ہے کہ جس پر ظلم و ستم ہوا ہو اور وہ اس ماحول سے گزر رہی ہو، اے عزیزوں گھر والوں کے لیے صبر کی یہی منزل ہے کہ انہوں نے مرحوم کو یقیناً سپرد خاک کیا ہوگا۔ سپرد خاک کر کے جو پہلی شب آئی ہوگی اس میں لوگ بیٹھے رہے ہوں گے، گھر میں عزا قارب رہے ہوں گے، پرسہ بھی دیا ہوگا، تسلیت کے جملے بھی کہے ہوں گے، تشفی کے جملات بھی کہے ہوں گے، لیکن عزیزوں جب سکینہ مقتل کی طرف چلی ہے تو کبھی کسی لاشے سے ٹکرا کے گرتی ہے، کبھی کسی لاش کے قریب چلی جاتی ہے۔ عجب نہیں بچی نے کس طریقے سے لاشوں سے گزر کر اپنے بابا کے قریب پہنچی ہوگی۔ اب جو قریب پہنچی تو بی بی نے کیا عالم دیکھا۔ بس دعا کروں گا خدا اس منظر کے صدقے میں، خدا اس سکینہ کی مصیبت کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت کرے۔ اب جو بی بی نے دیکھا تو بابا خاک و خون میں غلطہ ہے، سر و تن میں جدائی ہے، سینے پر تیر لگے ہوئے ہیں، سکینہ نے کٹے ہوئے گلے پر اپنا رخسارہ رکھ دیا۔ اے بابا آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں مگر جگہ نہیں ہے۔ روتے روتے بی بی اپنے بابا کے قریب سو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات اور ناظرین و سامعین کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں مرحوم کو بروز قیامت شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، انہیں حوض کوثر پر امیر المومنین کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں بہترین جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کے تمام خانوادے اور اعزاء و قریب دوست و احباب، بالخصوص یہاں اس مجلس میں جو ان کے بھتیجے ہیں، پروردگارہ ان سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب سے پھر گزارش ہے، مومنین و مومنات، سامعین اور حاضرین سے اور تمام ناظرین سے، کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علی اکبر امیر بے کی فرزند غلام حسین کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار بحق جعل یا حسین یا حسین۔ آپ لوگ زیارت امام حسین پڑھ لیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمد الشمود، السلام علیکہ یا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان،
عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی عجل.